اصل میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ پروسیس سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی شیطان جب آ کے آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے یا لوگوں کی باتیں آپ کو متاثر کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا, آپ کے اندر کا دفاعی نظام کمزور ہوگا تو آپ متاثر ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ مضبوط ہے تو آپ اس طرح کے افکار ایسے ہی ہو گئے جیسے کسی چٹان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے گرد و غبار پڑی اور اس کے بعد بارش آئی اور وہ دھل گئی. مزید دوبارہ آپ نے قرآن پڑھا, آپ کے علم اور یقین میں اور اضافہ ہوا اور آپ کی اصلاح ہو گئی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا مضبوط تعلق ہو. اور کیا یہ کبھی کبھار صرف رمضان میں یا کسی خاص موقع پر کافی ہے؟ کتنا ضروری ہے ہر روز؟ یہ جو ہر نماز میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے کہا گیا, ڈز اٹ میک سینس کہ بٹوین ٹو پریئرز کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہم پر, کچھ چیزیں پریشان کرتی ہیں ہم کو, کرتی ہیں نا. تو پھر ہمیں فزیکلی بھی ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے اور پھر اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ہم دوبارہ وہ سارا کچھ پڑھتے ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑی رحمت کی ہے کہ نماز ہم پہ فرض کر دی کہ گزارا ہی نہیں اس کے بغیر, یہ تو پڑھنی پڑھنی ہے. اور ہم ہر وقت مصیبت کے مارے پڑھتے ہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, ہماری صحت کے لیے ہم پر یہ سب کچھ لازم کیا تاکہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب نہ جائیں, ساتھ ساتھ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوتا رہے. جی آپ. استاذہ میں بھی تھوڑا سا اس میکینزم پہ بات کرنا چاہوں گی جو ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو سیل ہوتا ہے بیسیکلی اس کے دو پارٹس ہیں مین. ایک اس کے اندر بھی ایک نیوکلس ہوتا ہے, سیل کے اندر بھی ایک اس کا سینٹر ہوتا ہے جو سیلز کے بھی فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. وہ جو نیوکلس ہے بیسیکلی یہ ڈی این اے اور جو ہماری ساری انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے اسٹور کی ہوئی ہے وہ اس نیوکلس کے اندر کی ہوئی ہے. فار انسٹنس اس کے اندر ساری انفارمیشن ہے کہ ہماری باڈی کی بیسک پروٹینز کیسے بنیں گی, اور باہر کا جو سیل ہے وہ ان انفارمیشن کے انڈر اس پروٹین کو بنانے والا ہوتا ہے. تو اب جب وائرس اٹیک کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو بیسک نیوکلس کے اندر جو انفارمیشن ہے پروٹین بنانے کی, وہ اس کو نکال کر اپنی انفارمیشن اس کے اندر ڈال دیتا ہے کہ تم نے کیسے پروٹین بنانی ہے. اور اب جو باہر کا سیل ہے جو پہلے اس نیچرل انفارمیشن کے انڈر کام کر رہا تھا, اب وہ اس وائرل انسٹرکشن کے انڈر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسی پروٹینز وائرس کہتا ہے وہ ویسی بنانا شروع کر دیتا ہے, اور جیسی ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے ویسی نہیں بناتا. تو بالکل شیطان کا بھی ایسا میکینزم ہے کہ وہ ہمارے سینٹرز پہ اٹیک کرتا ہے, ہمارے دل پہ اور ہمارے دماغ پہ, اور جو پھر ہماری ساری باڈی ہے وہ اس کے انڈر کام کرنا شروع کر دیتی ہے, ہمارے ہاتھ بھی اور ہمارے پیر بھی. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سولجرز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ مارچ پاس کرتے ہیں اور جب کسی برج پہ سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے تو ان کو اس طرح سے مارچ پاس نہیں کرایا جاتا, کیونکہ جو ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اگر وہ اس کی فریکوینسی اس برج کے جو ایٹمز ہیں ان کی وائبریشن سے میچ کر جائے تو وہ پتھر کا برج ٹوٹ جائے گا, وہ کنکریٹ کا برج. تو آپ دیکھیں گے اسی طرح میوزیشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر شیشے کا گلاس پڑا ہوا ہے اور میوزیشین ایک خاص اس پہ اپنا میوزک بجاتا ہے تو وہ شیشے کے گلاس کو صرف اس ساؤنڈ سے توڑ سکتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے, یہ پروون فیکٹس ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ کا کتنا افیکٹ ہے. اسی طرح جو موبائلز ہیں یہ بھی ایک بات پروون ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ کے ہارٹ کے پاس جو پاکٹ ہوتی ہے اس میں اپنے سیلز وائبریٹر پہ لگا کے نہ ڈالیے, کیونکہ اس کی جو وائبریشنز ہیں وہ آپ کی جو ہارٹ کی وائبریشنز ہیں اگر وہ اس سے فریکوینسی میچ کر جائے تو آپ کے ہارٹ کی ردم کو وہ چینج کر دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ معمولی ساؤنڈز بھی ہمارے اوپر اتنا افیکٹ کر سکتی ہیں, کنکریٹ کا برج توڑ سکتی ہیں, گلاس توڑ سکتی ہیں, تو اتنا بڑا اللہ کا جو معجزہ ہے قرآن وہ کیوں نہیں ہمارے اوپر افیکٹ کر سکتا. بالکل. ہم نے یہ بھی وجہ پڑھی تھی نا کہ جیسے دعا جو ہے وہ لازمی طور پر اثر کرتی ہے, قرآن کا پڑھنا یقیناً اثر کرتا ہے, لیکن دو اینڈز پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, ایک فاعل میں اور ایک مفعول میں. فاعل کے اینڈ پر رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہو سکتا یا پورے یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا, یا پھر یہ کہ وہ جس آواز یا انداز میں پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوسری جگہ پر صحیح طرح جا کے لگ نہیں رہی. اور دوسرے اینڈ پر ریسیور جو ہے اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو سکتی, وہاں کوئی خرابی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح طور پر قبول نہیں کر رہا, لے نہیں رہا, اس کے یقین میں کمی ہے. یعنی یا تو عمل کرنے والے کے یقین میں کمی ہے, یعنی جیسے کوئی دم کر رہا ہے کسی کو, یا جو لے رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو چند الفاظ کا مجموعہ ہے, یہ سورت یا یہ آیات, تو اس نے ہونا ہوانا کچھ نہیں. اب وہ اس کے اپنے اندر ایک ڈس بلیف ہے یا ایک انکار ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. قرآن پاک عام حالات میں بھی پڑھا جائے تو کن کے دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے, کن کو زیادہ شفا ملتی ہے روحانی طور پر, کن کا عمل بدلتا ہے, جن کا جتنا ایمان اچھا ہوتا ہے, اور کن لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو. منافقین جن کے دلوں میں مرض ہے,
بیماری ہے. اس لیے ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں, لیکن کچھ لوگ جب اس کو سناتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اثر ہی نہیں لیتے. کچھ لوگ جب سناتے ہیں تو دل ٹھہر جاتے ہیں. کچھ لوگ جب سنتے ہیں تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا, لیکن کچھ اور لوگ جب وہی چیز سنتے ہیں تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں. تو اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں, یہ تو شفا ہے ہی. لیکن مشکل کہاں ہے؟ یا جس کے تھرو آ رہی ہے یا جہاں پر جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ اچھے اچھے قراء موجود ہیں, اچھے اچھے استاد موجود ہیں. اس اینڈ پر چیزیں ہیں, دوسرے اینڈ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں شفا کی ضرورت ہے, اپنے یقین اور ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جہاں ایک طرف قرآن مدد کرتا ہے, دوسری طرف اگر غور و فکر کرنے والا دل ہو تو بہت سے حالات اور واقعات اور مصائب اور مشکلات یہ میدان ہموار کرتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر تیز دھوپ نہ ہو تو کیا فصلیں پکیں؟ کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو اسی وقت پکیں گے جب, مثلا کھجوریں کب پکتی ہیں یا کہاں اگتی ہیں؟ جہاں بادل اور بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں؟ نہیں. تو صحرا میں اگنے والے یہ درخت جو ہیں ان کے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آتی؟ اس کی گرمی کی شدت اور بھی بہت سے عوامل ہوں گے جو ہم نہیں جانتے. تو ہماری بھی زندگی کے اندر جب بہت سی شدتیں اور حدتیں آ جاتی ہیں, بعض اوقات مشکل حالات ہوتے ہیں نا, آزمائشیں ہوتی, تکلیفیں ہوتی, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا بن گئی؟ عذاب بن گئی, اور ہم منفی سوچنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لینے والے کے اینڈ پر کیا ضروری ہے؟ قبولیت, تاثیر. ایک پتھر اور زرخیز زمین میں فرق ہوتا ہے نا. پتھر پہ بھی بارش پڑتی مگر اس پہ کچھ بھی نہیں اگتا, اور زرخیز زمین پر چھینٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں, ہمارے اندر اثر پذیری کتنی ہے. جی آپ فرمائیے. جیسے سیپ ہے, ایک بہت زیادہ سیپس ہوتے ہیں, لیکن اگر جو وہ سیپ منہ کھولتا ہے اس کے اندر بارش پڑتی ہے تو وہ موتی بنتا ہے. ویری گڈ ایگزامپل. تو ہمیں اپنے دل اور کان ہمیں کھولنے پڑیں گے تو تب وہ اثر کرے گا جا کے. بالکل صحیح کہا آپ نے. سیپ تو بہت سے ہوتے ہیں, لیکن جو منہ کھولے گا قطرہ اسی میں گرے گا اور موتی وہی بنے گا, اور پھر اس کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے پیشنس کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوچی تھی کہ ہمیں سائنٹیفکلی پروو کرنے کی ان چیزوں کو کیوں زیادہ ضرورت پڑتی ہے, کہ ہم لوگوں کے سامنے تو سب کچھ کھلا پڑا ہوا ہے اور ہم لوگ یہ ریسرچ کرتے ہیں, تو اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام کے سامنے تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا پروو ہوا, لیکن پھر بھی ان کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ تھا. تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کا اتنا کم ایمان ہے کہ ہم لوگوں کو جب تک دماغ ہمارا سمجھتا نہیں ہے ان چیزوں کو, اس وقت تک ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے. اس میں دو درجے ہیں. ایسی چیزیں دیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن کا پہلے سے ایمان مضبوط ہے, اسے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے جو کچھ کہا سچ کہا. ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے. یہ کس نے کہا تھا؟ ملکہ سبا. جی, یعنی ہم تو پہلے سے ماننے والے تھے, لیکن اب ہمیں پروف مل گیا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا, اضافہ ہو گیا. دو طرح کے لوگ ہیں نا. تو ایک وہ گروپ ہے کہ جس کے اندر پہلے سے ایمان زیادہ ہے, وہ ایسی چیزیں دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. دوسرا وہ گروپ ہے کہ جو انتہائی کمزور ہے اپنے ایمان میں اور بہت سے ڈاؤٹس کا شکار ہے, شکوک و شبہات ہیں. تو ان کو جب کوئی ایسی چیز جو ان کے ذہن کے مطابق ہو یا جس طریقے یا چینل سے وہ سمجھ سکتے ہو, اگر اس طریقے سے ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند. مثلا آپ دیکھیے کہ صحت مند انسان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ خود سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کے اندر جسمانی طور پر آپ طاقتور ہیں, آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی مدد کے بغیر, کسی بھی پروف کے بغیر آپ سیدھے چل سکتے ہیں, بھاگ سکتے ہیں, دوڑ سکتے ہیں. لیکن جو کمزور ہیں, جسمانی طور پر بیمار ہیں, ان کو چلنے کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب ان کو سہارا دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلنے لگتے ہیں. اور اگر وہ چلنے لگے تو چلتے چلتے پھر چلنے ہی لگ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد بیساکھیاں پھینک دی جاتی ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پر ہیں. آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں. ان چیزوں کو دیکھ کر میرا ایمان بڑا ہے یا بات سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان قلب کے لیے کیا کہا تھا؟ ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی.
تو ایکسٹرا پروف لینے میں حرج کوئی نہیں. ایمان تو ہے لیکن لیول اور بڑھ جاتا ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ حدیثی کا مفہوم ہے کچھ اس طرح کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے، دیکھنے کی محبت انہیں اپنے مال، جان، اولاد اور ہر چیز سے زیادہ ہوگی. یعنی وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ہم سے لے لیں، ایک جھلک ہمیں آپ کی دکھا دے. تو وہ سامنے نہیں بھی، لیکن ان پر ایمان اور ان سے محبت اتنی زیادہ کہ وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر دور میں رہیں گے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو ایسے ہی لوگ قربانیوں کی سطح پر دین کو اختیار کرتے ہیں، آرام اور راحت کی سطح پر نہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری نیند پوری ہوئی یا نہیں، ہم نے صحیح کھایا یا نہیں، اور باقی دنیا کے کام ہوئے یا نہیں. ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، کیا ہم اس کو سپورٹ دینے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے ہیں یا نہیں. اور ان کی لگن اور شوق کیا ہوتی کہ قیامت کے دن جب ہم آپ سے ملے تو سرخرو ہوں، ہم آپ کی امت میں سے ہوں. لیکن بہت سے لوگوں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کو اتنی بات ہی کافی سمجھا کہ بس ہم بائی چانس یا بائی برتھ شامل ہو گئے اس میں. تو ایک چیز جس کا ہمیشہ خیال رکھیے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی ڈاؤٹ کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کسی چیز کی کمی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ مجھے زندگی میں یہ نہیں ملا، اگر یہ مل جاتا تو میں تو پتہ نہیں کیا بلا ہوتا. نہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور اسوہ حسنہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی موجود ہوتا تو کس بات کی گارنٹی تھی کہ ہم پھر بھی وہ سب کچھ کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس زمانے کے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ نہیں تھے جن کے سامنے پروف تھا لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل بیمار تھے. تو فکر ہمیں اپنی ہی ذات کی کرنی چاہیے. پھر بھی جہاں سمجھے کہ کوئی شک آ گیا، جہاں سمجھے کہ کوئی چیز رکاوٹ بننے لگی، بس اس رکاوٹ کو حل نہیں ہونے دینا. آپ دیکھیے کہ جو بہتا پانی ہوتا ہے نا، اگر اس کے آگے پتھر آ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ دو حصوں میں بٹ کر دو راستے نکال کر آگے نکل جاتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے. اگر اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اٹھتے 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 دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے اس سے. یعنی کہ نہ سامنے کی مکمل چاروں طرف کی باؤنڈریز اس کو نقصان دیتی ہیں اور نہ یک طرفہ کوئی رکاوٹ اس کے آگے کوئی مشکل کھڑی کرتی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ یہ تو کر کے ہی چھوڑنا ہے. کبھی آپ غور کیجئے کہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود کیا چیز روکتی ہے، کیا چیز روکتی ہے ہمیں اپنے گولز کو اچیو کرنے میں. مصلحتیں، کبھی دنیا کی خواہشیں، کبھی حقیر مفادات، کبھی صرف سستی. منافقین کی ایک بہت بڑی خرابی کیا تھی؟ سستی. ہم میں سے کتنے ہی لوگ کتنے کاموں میں سستی کرتے ہیں اور کبھی ہمیں خیال آیا کہ یہ کوئی خرابی کی بھی بات ہو سکتی؟ کبھی ہم نے توبہ استغفار کی اپنی سستی پہ؟ سوچیے اس بات پہ. ہم نے کبھی سستی کو مرض سمجھا ہی نہیں. ہر کام میں تاخیر، ہر چیز میں تاخیر. ہر کام کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ہو ہی جائے گا. اچھا اگر ہم نے ڈائگنوز کر لی کہ ہمارا مرض ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں؟ کتنی دفعہ ہم روئے ہوں اپنی اس بری عادت پہ کہ ہماری نماز میں تاخیر ہو گئی، یا ہم نے کوئی اسائنمنٹ کرنی تھی اس کو ہم نے ڈیلے کر دیا، سبق یاد کرنے میں، سنانے میں، کوئی بھی ڈیوٹی، کسی بھی ڈیوٹی میں کبھی ہمیں ہوئی پریشانی اور کبھی ہم اس پر روئے، کبھی ہم نے اس کی اصلاح کی پھر کوشش کی، کبھی ہم نے پھر جائزہ لیا کہ کیا اسباب اور کیا امور ہے کہ کس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کس چیز نے مجھے پیچھے رکھا نیکی کے کام میں. ہم دوسروں کو تو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے یہ ہوا، اس نے مجھے لیٹ کرا دیا، اس نے مجھے کام کرنے نہیں دیا، یہ وجہ ہو گئی، وہ مجبوری ہو گئی. لیکن ہم نے اپنا کبھی ایمانداری کے ساتھ احتساب کیا کہ میں بھی تو اس کام کو اتنے بجے شروع کرنے کے بجائے اتنے بجے بھی کر سکتی تھی، اس سے پہلے بھی اٹھ سکتی تھی. تو ہم سب کو پھر وہی بات ہے، سچی نیت اور بہت کھلی اور سچی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور اپنی بیماریوں کو تلاش کر کے اللہ سے مدد مانگنی انشاءاللہ. جی ہاں، غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سچے مومن تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کی تڑپ کیا ہوئی تھی؟ فرق ہے نا، کیا فرق تھا
منافقین کے پیچھے رہنے میں اور مخلص مسلمانوں کے پیچھے رہنے میں. پھر کیا ہوا تھا جب انہیں پتا چلا اپنی غلطی کا؟ اعتراف کیا تھا، مسجد نبی کے ستونوں سے باندھا تھا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم. اور کس قدر وہ پشیمان ہوئے تھے، کس قدر روئے تھے. کیا ہم میں سے آج تک کسی نے اپنے کسی فرض میں کوتاہی پر کوئی سزا دی ہو خود کو؟ ہم تو فوراً کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو تو پتہ ہی ہم نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا، بس ہو گیا نا، انسان ہے، کمزور ہے، اوروں سے بھی تو ہو جاتا ہے. کسی اور کو یاد کر لیتے، وہ جو فلاں فلاں ہے وہ اتنا بڑا نیک بنتا پھرتا ہے، وہ بھی تو ایسے کر لیتا ہے، کیا ہوا اگر مجھ سے ہو گیا، میں تو اتنی نیک بھی نہیں ہوں. بس کام ختم. یہ سورۃ توبہ بہت بڑا معیار دیتی ہے ہمیں. چلیے ہم ایک چیپٹر تھوڑا سا ہی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اول. دعا ایک نافع ترین دوا. صفحہ نمبر 33. نافع ترین، سب سے زیادہ فائدہ دینے والی. کیا ہمارا ایمان اور یقین ہے اس پر کہ دعا سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے دواؤں میں سے؟ جتنے بھی ہم سولوشن لائیں، جتنے بھی ہم چیزیں رکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جتنے بھی ہم پروگرام بنائیں، ان میں سب سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے. دعا ایک نافع ترین دوا اور بلا اور مصیبت کا مد مقابل ہے. یہ بلا و مصیبت کی مدافعت کرتی ہے، یعنی ڈیفینڈ کرتی ہے اس سے. نہ صرف یہ کہ مصیبت آنے پر فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی، یعنی ڈیفینسو میکینزم ہے اس کا. اور اس کی دوا، یعنی کس کی دوا؟ مصیبت کی دوا اور علاج کا کام دیتی ہے. ہر بلا و مصیبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے دور کرتی ہے. بلا و مصیبت اگر اتر چکی ہو تو اسے پست اور ہلکا کر دیتی ہے. یہ مومن کا ایک زبردست حربہ اور ہتھیار ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. المستدرک کتاب الدعاء. حدیث جو ہے ضعیف ہے، لیکن الفاظ جو ہے اور معنی جو ہے ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اور حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کے غم جو ہے وہ دور ہوتے ہیں اور انسان کو امید لگ جاتی. مصیبت اور بلا کے مقابلے میں مومن کی دعا کے 3 درجے ہیں. اول، دعا مصیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو، یعنی مضبوط ہو. ایسی دعا مصیبت کو قطعاً ہٹا دیتی. کون سی دعا ہٹاتی ہے؟ جو مصیبت کے مقابلے میں زیادہ قوت والی ہو. اچھا، ہماری دعاؤں میں قوت کتنی ہوتی ہے؟ ذرا ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں. جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیسے مانگتے ہیں؟ ہاں، جلدی جلدی رٹے رٹائے جملے اور میننگ ہی نہیں آتے. بالکل ایسے وظیفے جن کا پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، غور ہی نہیں کرتے، دل سے نہیں مانگتے، یہ بھی نہیں سوچتے کس سے مانگ رہے ہیں اور وہ کتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. بے یقینی، بے امیدی کسی کیفیت، یعنی ہماری دراصل دعائیں ہی کمزور ہوتی ہیں. دوم، دعا مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو. اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خواہ مخواہ برداشت کرنا پڑتی ہے. تاہم یہ امر لازمی ہے کہ دعا چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، مصیبت کو کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتی، یعنی پھر بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن پہلے سے کم. سوم، دعا اور مصیبت برابر درجے کی ہیں اور یہ دونوں آپس میں مقاومت اور مقابلہ کرتی ہیں. مقاومت بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی قیام سے. جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یغنی حذر من قدر، لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة. المستدرک کتاب الدعاء. تقدیر سے بچنا ممکن نہیں اور دعا آئی ہوئی مصیبت میں اور جو اب تک نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی ہے. اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے. روز قیامت تک دعا اور مصیبت آپس میں جنگ کرتی رہتی. اور اسی مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. المستدرک کتاب الدعاء. دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے، پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو
پچھلی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے. بات ایک ہی ہے لیکن اس میں جو ایڈیشن ہے نا کہ قیامت تک جنگ کرتی رہتی ہے، شاید اس کی وجہ سے اس میں ضعف ہے، سند ضعیف ہے اس کی. لیکن دوسری سند جو ہے کہ دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کی دعائیں کرنی چاہیے. ایک وہ دعائیں جو اتری ہوئی مصیبتوں کے مقابلے میں ہوں. ٹھیک ہے، مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ دعا کریں، یا آپ کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے، یا اور اسی طرح کوئی زندگی میں مسائل درپیش ہیں آلریڈی، تو اس کے لیے آپ دعائیں کریں. اور دوسری پریونٹیو، بالکل ایسے ہی جیسے آپ دوا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دوا وہ ہوتی ہے جو کیور کرتی ہے اور دوسری پریونٹیو. احتیاطی تدابیر کرتے ہیں نا آپ، وہ خاص انجیکشن بھی لگتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، حفاظتی ٹیکے. تو اسی طرح دعا بھی بعض اوقات جو بیماری آ چکی اس کے لیے، اور صرف اسی کے لیے نہیں، اس کی طرف تو ہماری بہت توجہ ہوتی ہے، رونا دھونا جاری رہتا ہے. لیکن ایک دن اچھا گزرے تو ہم سمجھتے ہیں بس اب تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر ہم غافل ہونے لگتے ہیں، پھر بھولنے لگتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. بس ہو گئی مصیبت دور، ٹھیک ہے نا، اب اور کیا کرنا. یہ نہیں سوچتے کہ کل کے دن پھر کوئی اور بلا آ سکتی ہے. کیا ہر 2 دن مختلف نہیں ہوتے؟ ایک دن آپ اٹھتے ہیں بہت پرنشاط، ایکٹیو، اور سارے کام آپ جلدی جلدی کر لیتے اور ہر چیز صحیح ہو گئی وقت پہ، تو آپ کیا سمجھتے اب تو سارے حالات ٹھیک ہو گئے. اگلے دن اٹھتے ہیں اور جب بیڈ سے نیچے اترتے ہیں تو آپ کو کہیں سے درد نکل جاتی، وہیں سے آپ کی چال سست ہو جاتی. اب مارے نماز پڑھتے، دعا میں بھی کوئی خاص دل نہیں لگا کیونکہ ساری توجہ درد پہ. پھر تھوڑے اور اندیشے ستانے لگتے ہیں، اچھا اسکول جاؤں یا نہ جاؤں. پھر جا کے دوبارہ بیڈ میں لیٹ جاتے ہیں، یہ اپنی جسٹیفیکیشن دے کے ہم بیمار ہیں. سب دھرے کے دھرے رہ گئے کام. تو ہمیں صرف اتری ہوئی مصیبتوں کے لیے نہیں، آنے والے دنوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، حفاظتی دعائیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی فائدہ دیتی. بس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو، یعنی کسی حال میں بھی دعائیں چھوڑنی نہیں، چاہے اچھے دن ہے یا نہیں. اور حضرت ثوبان سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. المستدرک کتاب الدعاء. قدر اور قضا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، یعنی دعا سے تقدیر کا علاج بھی ہو جاتا ہے. اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے. نیکی سے عمر بڑھتی ہے 2 طرح، ایک تو سال اور مہینے بڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے وقت میں برکت. کم عمر میں بھی، تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں جو دوسرے لمبی لمبی زندگی پا کے بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی جاتی ہے. آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے، اور رزق اور روزی میں اضافے کا نسخہ کیا ہے؟ کون سی دعا ہے خاص طور پر؟ استغفار. سورۃ نوح میں آتا نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تو بارشیں برسے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر خوب رزق میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ چیزیں اگتی ہیں، زیادہ رسیلی ہوتی ہیں، زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. تو یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے؟ استغفار. کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کے اور کیا فائدے؟ مال اور بیٹے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نہریں اور دریا بہنے لگتے ہیں. آسمان کی بارش آتی ہے اور اس کے بعد زمین پر پانی کی فراوانی ہو جاتی، اور اگر بارش نہ بھی آئے تو زمین پر بھی پانی ہوتا ہے، یعنی رزق میں کمی نہیں آتی. پھر مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہم کبھی چناب کے اوپر سے گزرتے تھے تو اتنا پانی ہوتا تھا، اور اب جب بھی گزرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. حالانکہ پلانٹ کے اوپر جتنا پانی اللہ نے کریٹ کیا ہے وہ کم نہیں ہوتا نا، یہ تو پتہ نا آپ، یعنی وہ اتنا ہی رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری طرف سے چلا جاتا ہے، کسی اور کو جا ملتا ہے. جتنا پانی اٹھتا ہے نا اوپر اتنی بارش برستی. اور یہ بالکل ایک اتنا ان کے درمیان زبردست کوارڈینیشن ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ زیادہ پانی اوپر اٹھ جائے یا زیادہ زمین پہ آ جائے. وہ ایک سائیکل ہے، واٹر سائیکل، جاتا اور آتا رہتا ہے. تو یہ جعل لکم انہارا،
تمہارے لیے نہریں بن جائیں گی. لیکن ضروری ہے کہ کیا کرتے رہیں ہم؟ استغفار. استغفار نہیں، استغفار. اب استغفر اللہ نہیں پڑھنا، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، نام اس کا استغفار ہے. آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے، نعمتوں سے محرومی ہو جاتی. گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے، گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اعتراف کریں کہ ہم گناہ گار ہیں؟ لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کم ہی اعتراف کرتے ہیں. تو سچے دل سے استغفار کیجئے. یہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں جو اپنے سارے مریضوں کو سورۃ الرحمن 7 دن پڑھنے سننے کا کہتے ہیں، اور دن میں 3 بار سننی ہوتی ہے. اس عمل سے بہت سی لا علاج بیماریاں بھی ٹھیک ہوئیں، جو بہت لمبے عرصے سے تھی وہ بھی ٹھیک ہوئیں. یہ ان کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. قرآن ہے، سن سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں پر بھی نظر کرنی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.